اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 12ویں پارے کے یوں سمجھ لیجئے کہ جو آخری پاؤ ہے، اس سے کم و بیش ایک رکوع پہلے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے اور پھر 13ویں پارے میں تقریباً نصف سے پہلے یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کو پڑھیے، ذرا سمجھ کر بھی پڑھیے، اور یہ قرآن آپ کی بات کرتا ہے، یہ آپ کی فائدے کی بات کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس قرآن کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ذرا سورہ یوسف پر غور کریں۔ میں غور کر رہا تھا کہ ناظرین، اس میں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ان بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا۔ 11 بھائی تھے آپ کے، اور پھر ان کا جو ہے وہ آپ سے حسد کرنا، اور پھر حسد میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ آپ کو کھلانے کے لیے لے کر جانا کہ جی سیر و تفریح کے لیے ہم لے کر جا رہے ہیں، اور واپسی پر انہیں ایک کنویں میں ڈال دینا، اور باپ یعقوب علیہ السلام سے کہنا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، جھوٹ بولا۔ پھر ناظرین، کنویں سے ایک قافلے کا آنا، اور پھر یوسف علیہ السلام کا وہاں سے نکلنا، اور مصر میں آ کر فروخت ہو جانا، پھر عزیز مصر کے گھر میں آنا، اس کے گھر میں پلنا بڑھنا، اور پھر اس کے بعد ناظرین پھر عزیز مصر کی جو خاتون ہیں ان کا ان پر عاشق ہو جانا، فریفتہ ہو جانا، اور پھر ایک پورا واقعہ ہے کہ اس نے کوشش کی کہ آپ قریب آئیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی، اور آپ نے یہی کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک یہ جو نفس ہے نا، یہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ اللہ کے ظاہر اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ اس سے اجتناب برتتے رہے۔ پھر عزیز مصر کا وہاں پر آنا، اور پھر ناظرین آپ کا بالآخر قید خانے میں جانا، اور پھر برات کا اظہار بھی ایک چھوٹے سے بچے نے کیا جو عزیز مصر کی بیوی کا رشتہ دار تھا، اور اس نے کہا کہ جی کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ گار ہے، اور وہ خاتون بے گناہ ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون گناہ گار ہے، اور کرتا مبارک پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ آپ اس سے بری و ذمہ ہوئے، لیکن عزیز مصر کی جو بیوی تھی اسے آر محسوس ہوئی، اور بالآخر آپ کا قید خانے میں جانا، اور پھر قید خانے سے نکل کر بالآخر ناظرین بادشاہ کا مصاحب بننا، اور یہاں تک کہ پھر پورے مصر کا بادشاہ بن جانا۔ اچھا، یہاں پر بھائی جو ہے وہ آتے ہیں غلہ وغیرہ لینے کے لیے، پھر آپ نے اپنے سگے بھائی بن یامین کو کسی بہانے سے روکا، اور پھر بھائیوں کا واپس جانا، اور پھر آنا، پہچان جانا، اور بالآخر بھائیوں کو معاف کر دینا کھلے دل کے ساتھ، ان کا بھی شرمندگی کا اظہار کرنا۔ پھر یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ ناظرین، یہ پورا واقعہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اس کو اگر 2 جملوں میں سمویا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا بشرطے کہ تم نے صبر کیا اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا کہ جنہوں نے تمہیں توڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔
مگر جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے گا نتیجتاً اور وہ سامنے کھڑے ہوں گے تو فرمایا کہ اس وقت تمہارا معیار اور تمہارا مقام الگ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ایک طویل عرصے تک اپنے باپ یعقوب علیہ، لیکن بالآخر جب اللہ رب العالمین نے کھڑا فرمایا تو سامنے جو بھائی تھے وہ کہاں تھے، اور آپ پورے ملک مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، ہر کوئی آپ کی غلامی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین سورہ یوسف جو ہے اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 74 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اسے قلیلاً پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں قلیلا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین میں دیکھیں علامت وقف 74 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 74 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، لولا دوسرا ہے، ان تیسرا، ثبتنا چوتھا، کا پانچواں، لا چھٹا، قد ساتواں، کتا آٹھواں، ترکنو نواں، الا 10واں، شیئن 11واں، قلیلاً 12واں۔ تو ناظرین و سامعین 12 کلمات ہیں۔ آئیے ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ثبتنا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ثبتنا کا۔ نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد ثا حرف اخفا ہے، تو ناظرین نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ ان ثبتناک، با مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لا علیحدہ، قد علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لقد، کتا، لقد کتا۔ اچھا یہاں پر ناظرین دال ساکن ہے لقد میں، لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو قلقلہ ہوگا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی، لقد نہیں، لقد، لقد کتا ترکنو۔ را ساکن ما قبل تا پر زبر ہے تو را ساکن کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، ترکنو۔ الا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے الیہم، شیئن قلیلاً۔ شیئن میں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد قاف حرف اخفا ہے تو تنوین کو یہاں اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، شیئن قلیلاً۔ یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے تو قلیلا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا ان ثبتناک
ثبتناک لقد کدت لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. یہ آیت نمبر 74 ہے. ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا اسم ہے کا ضمیر، دوسرا یہاں پر ہم یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، دوسرا شیئن اور تیسرا قلیلا. کل یہاں پر 3 اسماء ہیں. نمبر 1 کا اور ہم، بلکہ یہ ہم ہے. اچھا جی، دوسرا اسم ہے شیئن، اور تیسرا اسم ہے قلیلا. ناظرین و سامعین 3 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے ثبتنا، پہلا فعل ہے ثبتنا، دوسرا ہے کتا، تیسرا ہے ترکنو، ترکنو. نمبر 1 ثبتنا، نمبر 2 کتا، نمبر 3 ترکنو. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا ہے لو. یہ لو علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے، کیونکہ بعض اوقات لولا ایک ساتھ بھی آتا ہے. لولا، لو کانا، بلکہ کئی مقامات پر ہے. تو ناظرین لیکن یہاں پر یہ لو علیحدہ ہے، یہ لا علیحدہ ہے. اور دوسرا حرف ان، تیسرا حرف ان، بلکہ پہلا واو ہے، یہاں ذرا تصحیح کر لیں، پہلا واو، دوسرا لو، اور تیسرا لا، چوتھا ان، پانچواں لا، اور اس کے بعد چھٹا قد، ساتواں الہ. تو کل یہاں پر 7 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 لو، نمبر 3 لا، نمبر 4 ان، نمبر 5 لا، نمبر 6 قد، نمبر 7 الہ. تو ناظرین 6 یعنی 3 اب اسماء ہیں اور 3 افعال ہیں، 6 ہو گئے.
اور 7 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں اور ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی۔ تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ہے شیئن۔ شیئن کا معنی ہے کوئی شے، کوئی چیز۔ اشیاء اس کی جمع آتی ہے، بہت سی اشیاء، بہت سی چیزیں۔ شے اور اشیاء یہ ایز اٹ از اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، شے اور اشیاء۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے قلیل۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے فلاں چیز بہت قلیل مقدار میں چاہیے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں، تو قلیل کا معنی تھوڑا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ثبتنا۔ ثبتنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ثابت قدم رکھا، ہم نے ثابت قدم رکھا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے ہے ان کا معنی ہے یہ کہ، ان ثبتنا، یہ کہ ہم نے ثابت قدم رکھا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ناظرین لو ہے اور اس کے بعد لا ہے۔ لو اس کا یوں سمجھ لیں کہ یہ لو اس میں یہ حرف شرط ہے۔ شرط کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جو چیز معلق ہو اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لو جو ہے وہ شرط کے لیے، اس کا معنی ہے اگر۔ تو لو لا ان ثبتناک، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے کا آپ کو، یہ تم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ثبتنا ہم نے ثابت قدم رکھا گیا، لیکن لو کے ساتھ مل کر اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس کے بعد ناظرین ہے کتا۔ کتا یہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اور کتا کا معنی کیا ہے؟ نزدیک تھا، نزدیک تھا۔ ناظرین یہ افعال قرب میں سے ہے، کادا کروبا، یہ دونوں کے دونوں افعال قرب میں سے ہیں۔ تو یہ اپنا اسم اور جو ہے وہ خبر کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح اسم مبتدا اور خبر ہوتا ہے تو یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتے ہیں۔ تو فعل تو ہوتے ہیں تو لیکن ان میں بھی نقص ہوتا ہے، جس طرح فعل ناقص آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو کتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ قریب تھا یا نزدیک تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے ترکنو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو جھکتا ہے یا تو جھکے گا۔ لیکن اب یہاں پر کت ترکنو کا معنی کیا ہوگا؟ نزدیک تھا کہ آپ جھکتے، نزدیک تھا کہ جھکتے۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد ہے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، لو کا معنی ہے اگر، لا کا معنی ہے نہیں۔ ان اس کا معنی ہے یہ کہ، لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ قد جو ہے اس کا معنی بے شک یا تحقیق، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک یا تحقیق، اور یہ فعل ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف۔ ناظرین و سامعین 3 اسماء، 3 افعال اور 7 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھیں 13 کلمات ہیں۔ 13 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 شے اور اشیاء، نمبر 2 قلیلہ، قلیل، یعنی قلیل ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام واو زبر لو، لام الف زبر لا، ولولا، حمزہ نون زبر ان، ثا با زبر ثب، با تا زبر بت، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، کاف زبر کا، ان ثبتنا کا، لام زبر لا، قاف دال زبر قد،
کاف دال تا زیر کت، یہاں دال کی آواز نہیں آئے گی، دال کا ساؤنڈ نہیں ہوگا، تا کا ساؤنڈ ہوگا، تا زبر تا، کت تا، کد تا نہیں، کت تا، تا را زبر تر، کاف زبر کا، نون پیش نو، تر کینو، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، حامیم زیر ہم، الیہم، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، قاف زبر قال، لام یا زیر لی، لام دو زبر لن، قلیلن، یہاں وقف پڑھیں گے تو قلیلا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ تلاوت کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اب ہم کریں گے تلاوت۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور، لو اگر، لا نہ، ان یہ کہ، ثبتنا ہم ثابت رکھتے، کا تمہیں، لا البتہ، قد بے شک، کتا نزدیک تھا، ترکنو کہ تم جھکتے، الا طرف، ہم ان کی، شیئن کچھ، قلیلاً تھوڑا۔ ناظرین و سامعین اب ہم چلیں گے آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہے، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 73 سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 73 میں ناظرین، بلکہ 72 میں اگر آپ دیکھیں، 72 میں کہ فرمائے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ ناظرین اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ یہ آیت نمبر 72 ہے، اس کے بعد ہم 73 کی طرف جائیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں کچھ اقوال ہیں۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا۔ جو شخص دنیا میں اس کی معرفت سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے اندھا رہے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا رہیں گے، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے کفر سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، کیونکہ دنیا میں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، آخرت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات یا اس کی نشانیوں سے اندھا رہا تو آخرت کی نشانیاں جو اس سے غائب ہیں وہ ان سے
زیادہ اندھا ہوگا وہ انہیں یعنی نہیں سمجھ پائے گا۔ ابن الانباری نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے دنیا میں اندھا رہا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے زیادہ اندھا ہوگا۔ ابو بکر وراق نے کہا کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حجت میں اندھا رہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے آخرت میں جنت سے وہ اندھا فرمائے گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اس آیت میں اپنی جن نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو انسان ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے حق کی معرفت میں اندھا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے تقرب سے اندھا رہے گا۔ ابو علی فارسی نے فرمایا کہ آخرت میں زیادہ اندھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اندھے پن سے نکلنے کی ایک راہ تھی، اس کے پاس راستے موجود تھے کہ وہ دلائل میں غور و فکر کر کے حق کو قبول کر لیتا، اور آخرت میں اس کے اندھے پن سے نکلنے کی کوئی راستہ نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آخرت میں اندھے پن سے نہ نکلنے کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں ثواب کے حصول اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابن الانباری نے کہا کہ آخرت میں اس کا اندھا پن اس لیے زیادہ ہوگا کہ دنیا میں اس کی گمراہی دن بدن بڑھتی گئی، اور آخرت میں وہ ان تمام گمراہیوں کا مجموعہ اور مجسمہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا رہا وہ آخرت میں جنت کے راستے سے اندھا رہے گا۔ جو شخص دنیا میں بصیرت سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں بصارت سے بھی اندھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھا لیا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ فرمایا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا، سو اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ ہم قیامت کے دن ان کو منہ کے بل اٹھائیں گے، وہ اس وقت اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اندھے پن سے محفوظ و مامون فرمائے، دنیا میں بھی ناظرین نگاہ بینا عطا فرمائے، دل کی نگاہ بھی بینا فرمائے، اور آخرت میں بھی ناظرین ہمارے دلوں کو بھی بینا فرمائے، ہمارے دلوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اب آ جائیں آیت نمبر 73 سے لے کر 75 تک، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ یہ آیت نمبر 73 اس سے پہلے ہے إِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ 73 ہے۔ پھر 74 وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ پھر 75 ہے إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تجد لك علینا نصیرا۔ میں ترجمہ عرض کی دیتا ہوں، فرمایا کہ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور تب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ وہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے، اور دگنا مزہ موت کے وقت پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ناظرین و سامعین، اب اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے
آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو تو اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی تانجہ والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ چکوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن علیہم، علیہم نہیں ہے میری بہن، الیہم شیئا قلیلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بیٹا؟ انکل جی ابرستان سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الرجیم، الرحمن الرحیم، ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے ناظرین کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور ہمارا جو فیس بلکہ سوشل میڈیا ہے آپ اس پر بھی ہمیں جوائن کریں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے۔ اس کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا ہو تو ناظرین اس کے پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں۔ صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔